پیارے عزیزان گرامین، جادو کو اسلام نے حقیقت مانا ہے، اور جادو دنیا کی وہ بلا اور آفت ہے جو جس بھی انسان کی زندگی میں جب داخل ہوتی ہے تو اس کی زندگی سے خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اس کی زندگی میں صرف تباہیاں اور بربادیاں لے آتی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے گھر ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیارے عزیزان گرامین، جو اس جادو جیسی بری آفت کے ذریعے برباد ہو گئے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کے بھی بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں، کام بنتے ہی نہیں ہیں، اور آپ لوگ بہت وقت سے بڑے بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، اس میں پوری جستجو، پوری محنت اور پوری لگن سے آپ لوگ شامل رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، زندگی کے اندر تباہیاں اور بربادیاں آنا، اچھے خاصے گھروں کا اجڑ جانا، کام کاروبار کا بند ہو جانا، یہ سب عزیزان گرامین جادو کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ سوچا آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو کے اندر جادو کی نشانیاں تو بتائی جائیں، ساتھ کے ساتھ میں ایسے جادو، بھیانک جادوؤں کے توڑ کا علاج بھی بتایا جائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ لوگوں کو گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین اسلام کے اندر، ہمارے قرآن پاک کے اندر دنیا کی ہر بلا، دنیا کی ہر پریشانی اور دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آج جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی لوگوں کو نشانیاں بتانے والا ہوں، ان میں سے اگر ایک بھی نشانی آپ لوگوں کے اندر موجود ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، اور آپ لوگوں کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ویڈیو کے اندر ایک زبردست قسم کا، بلکہ جادو کے توڑ کا سب سے بڑا اور پاورفل جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ اس کو پڑھیے، زیادہ بھی نہیں، صرف 1 سے 2 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے اوپر اگر جادو کا اثر ہوگا تو وہ اسی وقت میں کٹ جائے گا، اسی وقت میں ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ مہینے میں صرف 1 بار اس عمل کو کر لیا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کے اوپر جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا، اور اس عمل کی تاثیر ایسی ہے کہ کوئی دشمن اگر آپ کے اوپر جادو کرانے کی کوشش کرے گا اور وہ زیادہ ہی کوشش کرے گا تو وہ جادو اس کے اوپر واپس چلا جائے گا۔ آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، بڑا ہی بہترین اور شاندار اور نالجیبل ویڈیو ہے، آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، ہم لوگ حافظ صاحب یا عالموں کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ بتا دے ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہماری آنکھیں دیکھ کر، کہ ہم پر کوئی جادو وغیرہ تو نہیں ہے، یا پھر جادو وغیرہ کس نے کروا رکھا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ مختصر سی نشانیاں ہیں جن کو اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ نشانیاں، ان میں سے ایک بھی نشانی پائی جاتی ہے تو اس سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ جادو کے توڑ کا جو سب سے زیادہ پاورفل عمل ہے وہ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے، پہلے آپ لوگ نشانیوں کے بارے میں سن لیجئے۔ سب سے پہلی نشانی سنیے پیارے عزیزان گرامین، اگر آپ لوگ رات کو سوتے ہیں، خواب میں آپ کو گندی گندی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے کہ ٹوائلٹ، پیشاب، نالا، یا کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر آپ کو الٹی سی ہو، آپ کا دل گھبرا جائے، اس طرح سے اگر آپ کے خواب میں بار بار ہوتا ہے، 1-2 بار کا اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ خواب بہت وقت سے آ رہا ہے اور بار بار آ رہا ہے تو پیارے عزیزان گرامین پوری طریقے سے 100% کہا جا سکتا ہے کہ اس انسان کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی سنیے، خواب میں جانوروں کو روزانہ دیکھنا، جانور آپ کو کاٹ رہا ہے یا جانور آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا خواب کے اندر ہی آپ لوگ کسی جانور سے لڑائی کر رہے ہیں یا کسی جانور کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کے بھی خواب میں اس طریقے کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، جانور کا لگاتار خواب میں آنا، پیارے عزیزان گرامین یہ بھی جادو کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بڑا ہی پیارا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک ہی جانور کو روزانہ دیکھ رہا ہے، مطلب ایک ہی جانور اس کے خواب میں آتا ہے، وہ جانور چاہے کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہو تو اس کے اوپر پورے یقین کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ جادو کا اثر ہے، کوئی شک نہیں بچے گا۔ تیسری نشانی، ہم لوگ خواب دیکھ رہے ہیں
لیکن جب ہم لوگ صبح کو سو کر اٹھے تو ہمیں خواب یاد نہیں کہ ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا، ہم خواب ہی بھول گئے، یا پھر خواب ہی کے اندر ہم جنگلوں میں گھوم رہے ہیں، ویران جگہ پر گھوم رہے ہیں، پرانی کھنڈروں جیسی پڑی عمارتوں میں گھوم رہے ہیں، پہاڑوں پر گھوم رہے ہیں، یا ایسی جگہوں پر گھوم رہے ہیں جہاں پر ہم کبھی گئے ہی نہیں، جہاں سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں، جن جگہ کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یا پھر ایسی چیزوں کو خواب کے اندر دیکھنا جن کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، کوئی چیز ہمیں بھگا رہی ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، اکثر ایسی چیزیں اگر آپ کے خواب میں لگاتار آتی ہیں تو اس سے آپ لوگ پورے طور پر پورے طریقے سے 100% سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ پیارے عزیزان گرامین، خوابوں کے ذریعے آپ لوگ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو کچھ موجودہ دنیاوی نشانیاں بھی بتا دوں۔ یہ نشانیاں آپ لوگوں کو جیتے جاگتے نظر آئیں گی۔ ان میں پہلی نشانی ہے کسی کی موجودگی کا احساس ہونا۔ اگر آپ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو گھور رہا ہے لیکن آس پاس میں کوئی نہیں ہوتا، یا پھر آپ کو کسی کے فسفسانے کی آوازیں آتی ہیں یا کسی کے پکارنے کی آوازیں آتی ہیں لیکن آس پاس دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا، یا پھر آپ کو اکیلے میں ڈراؤنی پرچھائیاں نظر آتی ہیں، تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ بھی جادو کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ دوسری نشانی عبادتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، درود پاک سے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہو جانا، چڑ ہو جانا۔ اگر آپ لوگوں کو نماز سے چڑ ہوتی ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن پاک سے چڑ ہوتی ہے، آپ قرآن پاک کا کہیں ذکر ہوتا ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، آپ کو یہ پسند نہیں آتا، آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ عبادت کریں، آپ اللہ کی طرف جائیں، آپ دین اسلام پر چلیں، تو یہ بھی جادو کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اچانک کسی بھی انسان کے ہاؤ بھاؤ، یعنی کہ اس کی چال ڈھال، اس کا رہنا سہنا، سب کچھ بدل جانا۔ پیارے عزیزان گرامین، آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ وہ آپ کا مانسک یعنی کہ دماغی سنتلن خراب کر دے، وہ آپ کے اوپر ایسے سفلی عمل کروا دیتا ہے جس سے آپ لوگوں کی جو حالت ہے وہ پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایک دم سے ایسا چینج آتا ہے تو وہ اس سے بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر پیارے عزیزان گرامین بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کو بھوک کم لگتی ہے، تو یہ بھی جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے گھر کے اندر لوگوں سے نفرت پیدا ہو جانا، لوگوں کے خلاف پیارے عزیزان گرامین آپ کے دل میں بے پناہ نفرت قائم ہونا، آپ کو پھر کسی سے بھی محبت نہیں رہتی، آپ کو اپنے گھر کا کوئی بھی انسان اچھا نہیں لگتا، آپ اکیلے رہنے لگتے ہیں، یہ بھی جادو کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، یہ کچھ دنیاوی اور خوابی سائن ہیں، کچھ خوابی اور دنیاوی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں یا ان میں سے ایک بھی نشانی اگر پائی گئی تو اس سے پوری طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو کا اثر ہے۔ اب صرف آخری سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر جادو کا اثر ہے یا کوئی انسان اپنے آنے والے وقت میں جادو سے حفاظت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ دشمن سب کے ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کونے کونے کے اندر دشمن موجود ہے، تو وہ دشمن آپ کے خلاف کوئی بھی سفلی عمل کرا سکتے ہیں، کوئی بھی چال چل سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ کے اوپر جادو کا اثر کرا سکتے ہیں، تو آپ کو ان سب چیزوں سے کیسے بچنا ہے؟ تو میرے پیارے عزیزان گرامین، اس کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا سب سے زیادہ طاقت پر عمل مانا جاتا ہے جو کہ قرآن پاک کا عمل ہے۔ اس میں صرف ایک قرآنی لفظ ہے جس کو پڑھنے سے انسان کے اوپر سے جادو فوراً ہٹ جاتا ہے اور آنے والے وقت میں جادو کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو اس عمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام مبارک بھی پڑھنے ہیں۔ اب آپ لوگ اس عمل کا طریقہ سمجھیے۔ کسی کے
اوپر اگر جادو کا اثر ہے وہ کسی بھی ایک نماز کے بعد میں، بہتر ہے کہ نماز کے بعد ہی عمل کرے، ورنہ نماز کے بعد کے علاوہ کسی بھی وقت میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کہیں بھی خاموشی سے بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ شریف کو ایک بار پھر سے پڑھنا ہے، اور اپنی اسکرین پر اس قرآنی لفظ کو دیکھیے، ان اللہ سیبطلہ۔ دھیان سے اپنی اسکرین پر دیکھیں، بڑا ہی چھوٹا سا، مختصر سا، آسان سا لفظ ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ دنیا کی تمام عوام مل کر بھی نہیں لگا سکتی۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ اس پیارے عزیزان گرامین ایک قرآنی لفظ کو آپ لوگ صرف اور صرف 11 بار پڑھیے۔ اس کے بعد میں یہ 2 پاک اسم مبارک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان کو بھی ساتھ میں ملا کر 11 بار پڑھنا ہے۔ دھیان سے اپنی اسکرین پر دیکھیے، یا محی یا ممیتو، یا محی یا ممیتو، یا محی یا ممیتو، 11 بار یہ نام مبارک ایک ساتھ ملا کر پڑھیں جیسے میں نے پڑھی ہیں۔ آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کسی انسان کے اوپر بھی جادو کا اثر ہے آپ لوگ اس کے اوپر پڑھ کر پھونک دیں۔ کیا اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں پائی گئی ہیں تو اپنے اوپر پھونک لیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہوگا تو اس کی کاٹ اسی وقت میں ہو گئی، اس کا اثر اسی وقت میں ختم ہو گیا۔ میرے پیارے عزیزان گرامین، جس کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوتا ہے وہ جیسے ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے جسم سے جادو باہر نکلنے لگتا ہے، جادو کا اثر گل جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ جادو پوری طریقے سے عمل ختم ہونے تک باہر نکل جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر بہت کچھ سیکھا ہے، دوسرے لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ویڈیو پر ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔